ایک آدمی پاگلوں کی طرح پولیس آفیسرز کو آسانی سے مار ڈالتا ہے۔ اس کے پورے جسم میں ہائی ٹیک ہتھیار ہیں جو اسے تقریباً امورٹل بنا دیتے ہیں، لیکن کچھ ایلیٹ سولجر اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور وہ اسے ہرانے کے لیے ہائی ٹیک ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈیوڈ مارٹینز ایک جوان لڑکا ہے جو اپنی ماں گلوریا کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ بہت غریبی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈیوڈ فیمس الاسکا اکیڈمی میں پڑھتا ہے۔ ڈیوڈ کو اپنے سائبر ویئر کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر اسے اپنی کلاس کو جاری رکھنا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ ڈاک نامی لوکل ٹیکنیشین کی مدد سے اپنے سائبر ویئر کو غیر قانونی طور پر موڈیفائی کرتا ہے، لیکن کلاس کے دوران اس کی غیر قانونی موڈیفیکیشن اس کے پورے کلاس سسٹم کو کریش کر دیتی ہے۔ ڈیوڈ فوراً پکڑا جاتا ہے اور اس کی ماں گلوریا کو ہیڈ ماسٹر بلاتا ہے تو گلوریا نقصان چکانے پر راضی ہو جاتی ہے۔ واپسی راستے میں گلوریا ڈیوڈ کو اپڈیٹ لائسنس نہ خریدنے اور اس کی بجائے پائریٹڈ ورژن استعمال کرنے پر ڈانٹتی ہے۔ ڈیوڈ ویسے بھی پڑھنا نہیں چاہتا، وہ فوراً اسکول چھوڑ کر کام کرنا چاہتا ہے۔ گلوریا اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو بھی کرتی ہے وہ ڈیوڈ کے فیوچر کے لیے کرتی ہے۔ اچانک کچھ آدمی ان کے پاس سے وین پر گولی چلاتے ہیں۔ ڈیوڈ اور گلوریا درمیان میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایمرجنسی میڈیکل ٹیم ایکسیڈنٹ والی جگہ پر پہنچتی ہے، لیکن چونکہ وہ ان کے ہسپتال کے سسٹم کا حصہ نہیں ہے، وہ انہیں وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈیوڈ بے بسی سے دیکھتا ہے کہ گلوریا بالکل اسی طرح زمین پر لیٹی ہے۔ ڈیوڈ گلوریا کو ایک سستے ہسپتال لے گیا، وہاں گلوریا سرجری سے گزرتی ہے اور وہ بچ جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی بری طرح سے زخمی ہے۔ سرجری کے پیسوں کے لیے ڈیوڈ گلوریا کی سیونگ کا استعمال کرتا ہے۔ اچانک وہ کچھ ملٹری گریڈ سینڈوستان امپلانٹ کو دیکھتا ہے جسے گلوریا نے چرایا تھا۔ یہ وہی ہے جو پاگل آدمی نے شروع میں پہنا ہوا تھا۔ اگلے دن کٹسو نامی ایک امیر اور بگڑا ہوا بچہ ڈیوڈ کی توہین کرتا ہے اور اس سے بھی بدتر اس کی ماں کی۔ کٹسو کا مطلب ہے کہ گلوریا ڈیوڈ کی اسکول فیس کے لیے میز کے نیچے گندی چیزیں کرتی ہیں۔ ڈیوڈ کو غصہ آتا ہے۔ کٹسو اپنے اسپیشل امپلانٹس کا استعمال کرتے ہوئے ڈیوڈ کو مارتا ہے اور اس کے اوپر ڈیوڈ کو خبر ملتی ہے کہ اس دن گلوریا کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ مر گئی۔ ڈیوڈ کو بہت بڑا شوق لگتا ہے، وہ اپنی ماں کو صحیح طریقے سے دفنانا بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اس کی آخری رسومات کرتا ہے اور اسے ایک چھوٹے سے ڈبے میں حاصل کرتا ہے۔ ڈیوڈ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہاں تک کہ اس کے گھر کا کرایہ بھی گزر چکا ہے، تو ڈیوڈ نے اس کی عزت کے لیے اپنی ماں کی نرسنگ جیکٹ پہنی۔ پھر وہ سندستان امپلانٹ لیتا ہے اور ڈاک کے پاس جاتا ہے، وہی آدمی جس نے اسے غلط اپڈیٹ دیا تھا۔ ڈاک کہتا ہے شہر کے کچھ اہم لوگ اس امپلانٹ کی تلاش میں ہیں تو کوئی اسے نہیں خریدے گا، لیکن ڈیوڈ اسے اپنے جسم میں لگانے کے لیے آیا ہے۔ تھوڑا سا قائل کرنے کے بعد ڈاکٹر ایسا کرنے پر مان جاتا ہے اور وہ ڈیوڈ کے جسم میں سندستان کو لگانے کی انتہائی تکلیف دہ سرجری سے گزرتے ہیں۔ ڈیوڈ اپنا غصہ کٹسو پر نکالنے کے لیے فوراً اسکول جاتا ہے۔ کٹسو اپنا فائٹنگ امپلانٹ استعمال کرتا ہے، لیکن ڈیوڈ اب بہت مضبوط اور بہت تیز ہے۔ وہ کٹسو پر کلاس میں سب کے سامنے حملہ کرتا ہے۔ کٹسو کے والد تاناکا الاسکا انسٹیٹیوٹ میں ایک ایگزیکٹو ہیں۔ تاناکا دیکھتا ہے کہ ڈیوڈ کا سندستان سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس شخص کے برعکس جو اس سے پہلے سندستان کو یوز کرتا تھا، تو وہ ڈیوڈ کو ایک ٹیسٹ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کرنے کا پلان بناتا ہے۔ اس بیچ ڈیوڈ نائٹ سٹی کے گرد گھوم رہا ہے۔ اسے لوسی نامی ایک خوبصورت عورت ملتی ہے جو لوگوں کے جسموں سے چپس چرا رہی ہے۔ لوسی ڈیوڈ کی چپ بھی چرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اسے روکنے کے لیے اپنی نئی طاقتوں کا استعمال کرتا ہے۔ لوسی اس کے اسکل سے متاثر ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ چور کے طور پر کام کرنے کا کہتی ہے۔ لوسی چپس کو نکالنے کے لیے اپنے طاقتوں کا استعمال کرتی ہے، جبکہ ڈیوڈ ان کو جمع کرنے کے لیے اپنی رفتار کا استعمال کرتا ہے۔ جب وہ اپنے کلیکشنز کو چیک کرنے بیٹھتے ہیں، ڈیوڈ ہندوستان کو زیادہ استعمال کرنے سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لوسی ایمبولینس کو کال کرتی ہے، لیکن جب نرس ہندوستان کو دیکھتی ہے تو وہ لالچی ہو جاتی ہے، تو لوسی اسے پاگلوں کی طرح وین سے باہر نکالتی ہے۔ پھر وہ اسے ڈاگ کے پاس لے جاتی ہے۔ ڈاگ اسے کچھ پین کلر دیتا ہے جو اس کے درد میں مدد کر سکے۔ ڈاگ اسے کہتا ہے کہ سندستان استعمال نہ کرے۔ ڈاگ اسے کہتا ہے کہ سندستان دن میں 2 یا 3 بار سے زیادہ استعمال نہ کرے، اس کا جسم اسے سنبھال سکتا ہے لیکن اس کا دماغ پاگل ہو جائے گا۔ وہ لوسی کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ جاتا ہے۔ لوسی بتاتی ہے کہ وہ نائٹ سٹی سے بھاگنے اور چاند پر رہنے کا
ख्वाब देखती है। वहाँ वो चांद की वर्चुअल रियलिटी में एंटर होने के लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। वो चांद की सरफेस को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन डेविड को अचानक साइबर पंक्स के एक गैंग ने बेदर्दी से जगाता है। ये सब लूसी की तरफ से उसे रोकने का प्लान था। पता चलता है कि इस गैंग के लीडर मैन ने ग्लोरिया से हिंदुस्तान खरीदा था, लेकिन जब उसने ग्लोरिया को पैसे दिए तो वो गायब हो गई। मैन और ग्लोरिया एक दूसरे के जानने वाले थे, जो कि एक लंबे अरसे से एक साथ काम कर रहे थे। डेविड बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है, जिसकी वजह से मैन को हिंदुस्तान नहीं मिला। डेविड ये भी बताता है कि वो ग्लोरिया का बेटा है। मैन उसे मारना छोड़ देता है। डेविड उनके साथ काम करने का मौका मांगता है। मैन और दूसरे साइबर पंक उस पर शक करते हैं, लेकिन डेविड जाहिर करता है कि वो हिंदुस्तान के साथ बहुत कैपेटेबल है। मैन उसे काम करने देने पर मान जाता है, क्योंकि वो ग्लोरिया का बेटा है। वो उसे अलास्का कॉर्पोरेशन के लीमो ड्राइवर मैक्सम का डेटा चुराने के लिए बेचता है। डेविड मैक्सम की चिप दूसरे साइबर पंक को देता है और वो डेटा कॉपी करना शुरू कर देती है, लेकिन मैक्सम को अपने बॉस का फोन आता है तो इनका एक और मेंबर उसे रोकता है, जबकि डेविड और लूसी जाते हैं और इसका लेमो चोरी करते हैं, लेकिन वो तुरंत उनके पीछे कुछ आदमियों को बेचता है। डेविड उनसे बचने के लिए अपना हिंदुस्तान का इस्तेमाल करता है, लेकिन उनमें से एक इनके ठिकाने तक इनका पीछा करता है। वो डेविड को मारने वाला ही होता है, लेकिन मैन वक्त पर पहुंचता है और उसे इतनी बुरी तरह धमाके से उड़ा देता है कि वो बस खून और गूदा बंद कर बिखर जाता है। बाद में जब वो जश्न मना रहे थे, डेविड उस शख्स से मिलता है जिसने उन्हें इस काम के लिए रखा था, फेराडे। लेकिन फेराडे इन तमाम हंगामों के लिए उनसे नाराज है। अब उनका टारगेट अपनी लोकेशन बदल चुका है। वो उनसे कहता है कि अगले मिशन का इंतजार करे। बाद में उसे अपने प्रिंसिपल की तरफ से एक लेटर मिलता है जो उसकी स्कूल छोड़ने को कैंसिल करता है और उसे उसकी बेहतरीन पढ़ाई की वजह से स्कॉलरशिप की ऑफर करता है, लेकिन डेविड ने उस ऑफर को मना कर दिया। गैंग के एक नए मेंबर के तौर पर डेविड गैंग के लिए काम करता है। रात को लूसी उसे शहर को बेहतर तौर पर जानने के लिए बाहर ले जाती है। दिन के वक्त मैन उसे हथियार इस्तेमाल करने का तरीका सिखाता है। वक्त गुजरने के साथ डेविड अपने काम को बेहतर तौर पर जानना शुरू कर देता है, एक ट्रू साइबर पंक बन जाता है। वो इनके साथ बहुत सा टाइम गुजारने के बाद गैंग का एक रियल मेंबर बन जाता है। डेविड ये भी जानता है कि उसे लूसी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उसे ये यकीन नहीं कि क्या वो भी ऐसा महसूस करती है। एक दिन गैंग एक नाइट आउट से वापस आ रहा था जब उनका मेंबर प्लेयर एक होमलेस आदमी को तंग करना शुरू कर देता है जो सिर्फ पेशाब कर रहा था, लेकिन अचानक उस आदमी ने प्लेयर को गोली मार दी और उसे मार डाला। ये खून की होली है, हर कोई लड़ाई के मूड में चला जाता है। प्लेयर की बहन रबीका खास तौर पर गुस्से और तकलीफ में है, लेकिन रबीका की बंदूकें किसी काम की नहीं है। वो शख्स लूसी को निशाना बनाता है तो डेविड उसे मारने के लिए अपना हिंदुस्तान का इस्तेमाल करता है। जंग खत्म होने के बाद मैन डेविड को लूसी के साथ उसके घर छोड़ने के लिए भेजता है। वहाँ लूसी उसे कहती है कि वो उसे सिर्फ रोकने के लिए मून VR में नहीं ले गई थी, वो वाकई चांद पर जाने का इरादा रखती है। डेविड उसके ख्वाब को पूरा करने में मदद करने का वादा करता है। मैन डेविड को प्लेयर के स्पेशल साइबर हैंड्स ऑफर करता है, लेकिन डेविड मैन के साइबर हैंड्स ज्यादा पसंद करता है। तो मैन उसे कहता है कि जब वो मर जाएगा तो उसके साइबर हैंड उसे दे दिए जाएंगे। तो मतलब वो मरने वाला है। गैंग के एक और मेंबर कीवी का कहना है कि उनका टारगेट तनाका छुप कर अंडरग्राउंड चला गया है, लेकिन कीवी को पता चला कि तनाका एडल्ट VR में इंटरेस्टेड है। तनाका का VR सप्लायर जिमी नामी एक शख्स है जो अपनी मर्जी के मुताबिक एडल्ट VR खुद बनाता है। तो वो जिमी को अगवा करने जाते हैं, लेकिन जिमी उनके लिए बहुत होशियार है। उसने मैन और डेविड को नॉकआउट किया, फिर उसने डेविड को अगवा कर लिया। तो लूसी डोरियो मैन की गर्लफ्रेंड और गैंग के वाइस कैप्टन के साथ उनका पीछा करती है। इसी दौरान डेविड लाशों से बड़ी जगह पर जागता है। उसके हाथ में गन है, जबकि कुछ सिपाही उसे रोकने के लिए आते हैं। वो इन सब को मार डालता है, लेकिन कुछ फौजी आते हैं वो और उसे मार डालते हैं। डेविड जागता है, वो शॉक में होता है, पूरी तरह से पसीना पसीना होता है। पता चलता है ये सिर्फ एक मेमोरी फाइल थी जो जिमी ने उसमें डाली थी। जिमी डेविड को टॉर्चर करता है यहाँ तक कि वो साइबर साइको बन जाए, जैसा कि उसे पहले पहनने वाले और जिसने प्लेयर को मारा था। तभी लूसी और डोरियो आकर डेविड को बचाते हैं, लेकिन जिमी उन्हें गोली मारने के लिए 2 बुलेट प्रूफ ड्रोन बुलाता है, लेकिन डेविड उन्हें अपनी ताकतों से डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि लूसी उन्हें हैक करती है। जिमी हार जाता है और वो उसे वापस अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वहीं जिमी का कहना है कि हिंदुस्तान का पहले इस्तेमाल करने वाला एक फौजी था जो साइबर इनपुट के साथ काम करने का आदी था, लेकिन वो फिर भी हिंदुस्तान की वजह से पागल हो गया। डेविड जवाब देता है कि वो उसे संभाल सकता है। फिर भी
جیمی نے اسے خبردار کیا کہ سندوستان کا بہت زیادہ استعمال نہ کرنا، کہ سندوستان کا بہت زیادہ استعمال کرنا یا تو اسے مار سکتا ہے یا اسے پاگل بنا سکتا ہے۔ بعد میں انہوں نے جیمی کو بطور چارہ استعمال کرتے ہوئے تناکا کے لیے ایک جال بچھا دیا، لیکن تناکا آسانی سے ہار ماننے والا نہیں اور وہ ان سے لڑتا ہے۔ وہ تناکا کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جیمی کراس فائرنگ میں لگ کر مر جاتا ہے۔ ایمبولینس ان کی طرف آنے لگتی ہے تو وہ تیزی سے بھاگتے ہیں۔ مین اپنے سائبر امپلانٹس کو کنٹرول کھونے لگتا ہے، وہ اچانک سے رک جاتا ہے اور اس کے موڈ میں تبدیلیاں آتی ہے۔ جب کیوی تناکا کے دماغ کو ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کچھ سمجھے بغیر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ کیوی شدید زخمی ہوتا ہے۔ ڈوریو کا کہنا ہے کہ اس کی حالت کو سائبر سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ اصل میں وہ ویڈیو کی شروعات میں پاگل آدمی کی طرح بن رہا ہے اور اس ہوم لیس شخص کی طرح جس نے پلیئر کو مار ڈالا تھا۔ ڈوریو لوسی سے کہتا ہے کہ وہ ہیکنگ جاری رکھے جو کیوی کر رہا تھا۔ لوسی خوفزدہ ہو جاتی ہے لیکن ڈیوڈ اسے ایسا کرنے پر منا لیتا ہے۔ لوسی ایسا کرنے پر مان جاتی ہے لیکن اس شرط پر کہ مین کو دور رکھا جائے اور ڈیوڈ ہی اس پر نظر رکھے۔ لوسی تناکا کے دماغ میں گہری ڈبکی لگاتی ہے جبکہ ڈیوڈ نظر رکھتا ہے۔ اچانک تناکا کو کچھ ہوش آتا ہے۔ وہ ڈیوڈ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے دوبارہ سونے نہ بھیجے۔ وہ اس بات سے پردہ اٹھاتا ہے کہ وہ میں ہی تھا جس نے ڈیوڈ کا اسکول چھوڑنے کو کینسل کیا تھا اور اسے اسکالرشپ دیا تھا۔ یہ سب اس لیے کیونکہ ڈیوڈ سندستان کے ساتھ بہترین ایبیلٹیز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ گینگ شاید تناکا کو مار ڈالے کیونکہ اس نے ان کے تمام چہرے دیکھے ہیں۔ یہ سب سن کر ڈیوڈ جھجکنے لگتا ہے۔ ڈوریو اور مین وہاں پر پہنچ گئے اور وہ تیزی سے تناکا کو مار ڈالتے ہیں۔ تناکا کے نیورل کنیکشن ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ موقع پر ہی مر جاتا ہے، لیکن یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایک سگنل بھیجتا ہے تو ڈیوڈ لوسی کو واپس اپنی گاڑی میں لے جاتا ہے جبکہ مین اور ڈوریو تناکا کی لاش لے کر آتے ہیں۔ ان کی پولیس سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ ڈیوڈ مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوسی نے اسے روک دیا کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے، لیکن ڈیوڈ باہر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ واقعی میں مین اور ڈوریو کی پرواہ کرتا ہے۔ اس بیچ مین لڑتے ہوئے کنٹرول کھونے لگتا ہے۔ بہت کنفیوژن ہے اور ڈوریو کو گولی لگ جاتی ہے۔ مین کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ مین اس سے بھی زیادہ پاگل ہو جاتا ہے اور وہ ایک کلنگ مشین بن جاتا ہے اور تمام پولیس آفیسرز کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ڈیوڈ مین کو بھاگ جانے پر منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مین نے پہلے ہی اپنی پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ وہ ڈوریو کی لاش اسلحے کے ڈھیر پر ڈالتا ہے اور ڈیوڈ کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی بہت کچھ ہے جینے کے لیے۔ پھر وہ خود کو ڈوریو کے جسم کے ساتھ اڑا لیتا ہے۔ ڈیوڈ بے بس ہے، وہ صرف مین کا ہاتھ بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ لوسی کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں جبکہ ڈیوڈ صدمے کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو اب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اور اس کے پارٹ 2 کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔